السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی مصلحت بہت ہی مضبوط طریقے سے کام کرتی ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید سے ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب جیل میں آپ علیہ السلام تھے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھا جو رہا ہونے والا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رہا ہونے والے شخص سے ایک فرمائش کی اور کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ انسان قید میں ہے، تاکہ بادشاہ میرے لیے کچھ کر سکے اور میں رہا ہو جاؤں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ آگے قرآن مجید میں ارشاد ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ رہا ہونے والا شخص رہا ہو گیا اور اس کے ذہن سے شیطان نے بھلا دیا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک قید خانے میں زندگی گزارتے رہے۔ اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو اس شخص کا بادشاہ کے سامنے ذکر نہ کرنا وجہ بنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال تک قید میں زندگی گزارنے کی۔ اگر ہم سوچیں تو ظاہری طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس قیدی کے بات بھولنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید کئی سال قید خانے میں زندگی گزارنا پڑا۔ اگر وہ قیدی اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے کرتا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے کئی سال تک اس قیدی کو بات بھلائے رکھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ابھی مصر کے حالات بہت ہی اچھے چل رہے تھے۔ وہ وقت آنے والا تھا کہ مصر کے بادشاہ کو ایک ماہر معیشت کی ضرورت تھی۔ مصر کے بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر بتانے والا شہر میں کوئی نہ ملا۔ اس وقت اس قیدی کو بات یاد آئی، تب اللہ رب العزت نے اس رہا ہونے والے قیدی کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ پھر اس قیدی نے جا کر مصر کے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پہلے ہی رہا ہو جاتے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت نکالا جب پورے ملک کو ان کی ضرورت تھی، اور وہ جیل سے نکلے تو سیدھا تختہ اقتدار پر جا بیٹھے۔ اسی طرح ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔